کاش کوئی میری ساری سلطنت لے لے، میری ساری بادشاہت کوئی لے لے، مگر میرے داڑھ کا درد ختم کر دے۔ سر جتنا پیسہ چاہیں کما لیں، جتنی دولت چاہیں جمع کر لیں، مگر پہننا آخر ایک دن کفن ہی ہے جس میں کوئی جیب نہیں ہوتی ہے۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بینک بیلنس ہے تو اللہ کا بڑا فضل ہے، جائیداد و پراپرٹی ہے تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ لوگ گاڑیاں خرید لیتے ہیں، بلڈنگیں کھڑی کر لیتے ہیں، تب اس پر ھذا من فضل ربی کا بورڈ لگاتے ہیں۔ یعنی دنیا صرف بینک بیلنس، جائیداد و پراپرٹی اور جو ہے بنگلے گاڑیوں کو ہی اللہ کا فضل سمجھتی ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ نے ہمیں تمام طرح کی بیماریوں اور امراض سے محفوظ رکھا ہے، ہمارے ہاتھ پیر کام کر لیں، اور اللہ نے اگر ہمیں اس لائق رکھا ہے کہ ہم کما کر کے خود کھا سکتے ہیں اور اپنے بیوی بچوں کو حلال روزیاں کھلا سکتے ہیں، تو میرے بھائی یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ ورنہ سر آپ کتنے بھی امیر بن جائیں، وقت کی کتنے بڑے دھنی ہو جائیں، آپ لاکھوں کمائیں روز، مگر ادھر سے لاکھ آئے اور ادھر لاکھ ڈاکٹروں کے پاس چلا جائے تو یہ لاکھوں لاکھ کی کمائی کس کام کی؟ کہتے ہیں کہ بادشاہ کے داڑھ میں درد پیدا ہو گیا اور اللہ جانے کون سی بیماری لگی اسے، اس نے بہت سارے ڈاکٹروں کو دکھایا، وقت کے بڑے بڑے اطباء اور حکماء سے علاج کروایا، مگر کوئی بھی اس کے داڑھ کے درد کو ختم نہیں کر پایا، اس کا علاج نہیں کر سکا۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ کے سامنے دسترخوان سجایا جاتا، اس پر بڑی اعلیٰ اور عمدہ قسم کی ڈشیں چنی جاتی اور بڑے لذیذ لذیذ کھانے رکھ دیے جاتے، مگر بادشاہ کے داڑھ میں چونکہ درد ہوتا، اس وجہ سے وہ اس میں سے ایک لقمہ بھی چبا کر کے اپنے حلق سے نہ اتار پاتا۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ ہو کر کے، وقت کا امیر ترین انسان ہو کر کے نا، اور سارے اسباب و وسائل مہیا ہونے کے باوجود وہ اپنی زندگی کی تمام تر لذتوں اور آشائشوں سے محروم ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن بادشاہ اپنے محل میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک اس نے کھڑکی سے باہر نظر ڈالی تو کیا دیکھا کہ سڑک کے کنارے ایک مزدور بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنا کھانا زمین پہ رکھ کر کے نا، چند روٹیاں ہیں اس کو زمین پر رکھ کر کے بڑے رغبت کے ساتھ اسے کھا رہا ہے، بڑے مزے لے لے کر کے، ایک لقمہ منہ میں ہے، دوسرا ہاتھ میں، اور تیسرے پہ وہ نظر جمائے ہوئے۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ نے جب اس مزدور کو اس طرح جو ہے دلچسپی اور رغبت کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے دیکھا نا، مزے لے لے کر کے، تو اس کے دل میں بڑی حسرت پیدا ہوئی اور بڑے درد اور کرب کے ساتھ بولا کہ کاش کوئی میری ساری سلطنت لے لے، میری ساری بادشاہت کوئی لے لے، مگر میرے داڑھ کا درد ختم کر دے، تاکہ میں بھی کبھی کھانا خود سے چبا کر کے اور اپنے حلق سے اتار سکوں، اس کی لذت لے سکوں۔ تو میرے بھائی صحت مندی نا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے یار، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ سر صرف پیسے اور دولت اللہ کا فضل نہیں ہے، میں کہتا ہوں آپ کے پاس فوٹی کوڑی نہیں ہے، مگر اس پرفتن اور مطلب پرست دنیا میں آپ کے 4 خوبصورت رشتے ہیں، آپ کے 4 دوست ہیں، تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ ماں باپ سلامت ہیں، ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم ہے، تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ بیوی بچے خوشحال ہیں، نات رشتہ دار سلامت ہیں، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ نے عزتیں دی ہیں، 4 لوگوں میں بیٹھنے کے قابل ہیں، اور جدھر نکلتے ہیں لوگ عزت سے سلام کرتے ہیں، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ سر یاد رکھیے کہ جو پیسے ہیں نا، یہ مال و دولت ہے، سر ایک لمٹ کے بعد ان کی کوئی ویلیو نہیں رہ جاتی ہے۔ یہ صرف بینکوں میں، اس کے اسٹیٹمنٹ میں اور اکاؤنٹس میں پڑے ہوتے ہیں، ان کی باہر کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے۔ آپ کہتا ہوں وقت کے کھرب پتی بن جائیں نا، کتنے امیر ترین انسان بن جائیں، مگر کھانا آپ کو بھی 3 ہی ٹائم ہوگا۔ آپ کتنے بھی بڑے کھرب پتی بن جائیں، ارب پتی بن جائیں، کتنے بڑے امیر ہو جائیں، مگر قبر کا سائز آپ کی کچھ بڑا نہیں ہوگا۔ دنیا کا سب سے بیسٹ ماربل لا کر کے آپ کی قبر میں لگا دیا جائے نا، مگر اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس وقت آپ مر چکے ہوں گے۔ وہ صرف دنیا دیکھے گی، آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ سر جتنا پیسہ چاہیں کما لیں، جتنی دولت چاہیں جمع کر لیں، مگر پہننا آخر ایک دن کفن ہی ہے جس میں کوئی جیب نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے سر صرف مال و دولت اور پیسوں کو ہی ہمیں سب کچھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ سر یہ جو اللہ نے ہمیں عزتیں دی ہیں، 4 لوگوں کے بیچ میں بیٹھنے کے قابل بنایا ہے، اور لوگ ہمیں عزت سے سلام کرتے ہیں،
سر یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اس پہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ ورنہ دیکھیے کہ ایک بندے نے تو پیسہ بہت جمع کیا، بڑی دولتیں کمائی، سب کو پیچھے چھوڑ کر کے وہ سب سے آگے نکل گیا۔ اب حالت اس کی یہ ہے سر کہ لوگوں کو اس نے نظر انداز کیا، چونکہ اس لیے آج وہ بیمار ہوتا ہے تو کوئی اس کی حالت تک نہیں پوچھتا، خیر خیریت لینے والا بھی کوئی نہیں ہوتا ہے۔ مگر ایک بندہ ہے کہ جس کے پاس دولت تو بہت زیادہ نہیں ہے، وہ پیسے تو نہ کما سکا مگر لوگوں سے محبتیں کمائیں، لوگوں سے اس نے عزتیں کمائیں، اس نے رشتے اور دوستیاں کمائی ہیں۔ آج جب اس کو ذرا سی تکلیف ہوتی ہے، سر میں درد بھی ہو جائے ہلکا سا نا، تو بیوی پوری رات سرہانے بیٹھ کر کے گزار دیتی ہے، بچے خدمت میں لگے رہتے ہیں اور ماں مصلی پہ بیٹھ کر کے اس کے شفا کی دعائیں مانگتی ہے۔ سر آپ بتائیے کہ اللہ کا فضل کس پر ہے؟ اللہ کا فضل اس پر ہے کہ جو وقت کا تو دھنی ہے مگر تڑپ رہا ہے بیماریوں میں، وہ کرا رہا ہے، کوئی حال تک پوچھنے والا نہیں ہے، اور یہاں اس کے پاس فٹی کوڑی بھی نہیں ہے مگر ہلکا سا سر میں درد کیا پیدا ہوا، تھوڑی سی تکلیف کیا ہوئی، پورا کنبہ قبیلہ ہائے ہائے کرنے لگا اور ہر کوئی اس کے درد کو اپنا درد محسوس کر رہا ہے۔ سر یقیناً یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ تو میرے بھائی ہمیں اپنے دوستوں کی، اپنے رشتوں کی بڑی قدر کرنی چاہیے۔ اگر ہمیں 4 لوگوں کی طرف سے عزتیں مل رہی ہیں، ہم محبتوں کے دھنی ہیں، دعاؤں کے دھنی ہیں، تو یہ سب اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔